آج 2026 میں آنے والے تمام افراد مدینہ شریف میں آپ نے کس طریقے سے اپنے ایام کو گزارنا ہے. بے شک آپ شارٹ حج پیکج میں آ رہے ہیں یا لانگ حج پیکج میں آ رہے ہیں, بے شک آپ کی ابھی مدینہ شریف کی طرف فلائٹ ہے یا پھر پہلے آپ جدہ یعنی کہ مکہ شریف میں جائیں گے پھر آپ مدینہ شریف میں آئیں گے, کیونکہ جو لانگ حج پیکج والے ہیں ان کے پاس 8 دن ہوں گے, جو شارٹ حج پیکج والے ہیں ان کے پاس صرف 3 دن کا قیام مدینہ شریف میں ہوگا. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کم دنوں میں بھی آپ زیادہ سے زیادہ عبادات, زیادہ سے زیادہ مدینہ کو دیکھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ کوئی چیزیں وغیرہ خریدنی ہے, تمام تر چیزیں کرنے آپ کے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں. اچھا, سب سے پہلے جن کی شروع کی فلائٹ تھی 18 اپریل کو جو لوگ آئے تھے ان کو 26 اپریل کو مکہ کی طرف بھی بھیجا جا رہا ہے, یعنی کہ ابھی کل پرسوں ہی تو آئے تھے, ابھی واپسی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. تو ابھی یعنی کہ جو مدینہ شریف میں آئیں گے نا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ دن کیسے گزر گئے, اور پھر یہ دن یہ لمحے دوبارہ زندگی میں لوٹ کے نہیں آئیں گے. میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو بار بار عمرہ کی سعادت نصیب کرے, لیکن یہ جو حج کے ایام ہیں نا یہ خاص ایام ہوتے ہیں, ان کو آپ نے اچھے طریقے سے گزارنا ہے. سب سے پہلے کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے نا اپنا عبادات میں گزاریں. اب سونے کے لیے جو ہے نا ہوٹل میں چلے جائیں, لیکن زیادہ ٹائم جو ہے نا آپ حرم مسجد نبوی کے اندر گزاریں, یعنی کہ عبادات کریں, نوافل پڑھیں, قرآن پاک پڑھیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو دیکھنے والی مسجد نبوی کے اندر, وہیں پہ ہی وقت گزاریں. جو شروع کی فلائٹیں آپ کے رش کم سے کم ہیں, تو کوشش کریں روزہ رسول پہ حاضری, جب بھی موقع ملے حاضری کے لیے جائیں, روزہ رسول پہ حاضری دیں. ٹھیک ہے, مسجد نبوی کی ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں سے آپ کو روزہ رسول کی زیارت ہر ٹائم ہوتی رہے. اور ریاض الجنہ کے لیے ماشاءاللہ سے اچھی بات یہ ہے کہ جو شروع کی فلائٹ والے ہیں ایک تو اپنا پرمٹ لے کے جا رہے ہیں, دوسرا جب ریاض الجنہ نسک اپلیکیشن کے اوپر چیک کرتے ہیں نا تو وہاں پہ انسٹنٹ ٹریک ایک تیر کا نشان آ رہا ہے, اس پہ جیسے کلک کرتے ہیں ان کو دوبارہ بھی پرمٹ مل رہا ہے. وہ دن میں 2 بار یا روزانہ ریاض الجنہ میں بھی جا رہے ہیں. تو آپ بھی کوشش کریں, آپ کو اگر بار بار ریاض الجنہ جانے کا موقع ملتا ہے تو ضرور پرمٹ حاصل کر لیں. ضروری چیز بتانے لگا ہوں, کوشش کیجئے گا مدینہ کے تمام ایام میں جو 5 نمازیں ہیں آپ نے اس جگہ پہ ادا کرنی ہیں. اچھا, ایک تو ہے باب السلام گیٹ نمبر 1 جہاں سے آپ روزہ رسول پہ سلام پیش کرنے جاتے ہیں, اس کے بالکل ساتھ ہی باب ابوبکر صدیق ہے 2 نمبر ڈور. اچھا, باب ابوبکر صدیق سے جیسے آپ داخل ہونے کا طریقہ یہ کہ ہر نماز سے آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ پہلے اگر آپ چلے جائیں تو وہ اوپن ہوتا ہے, اس کا کوئی پرمٹ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہاں سے جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ریاض الجنہ ساری نظر آتی ہے, منبر رسول نظر آتا ہے, مؤذن صاحب جہاں اذان دیتے ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں, اور روزہ رسول کی جالیاں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور اس کے بیچ میں نا پردہ لگا ہوا ہے, دوسری طرف ریاض الجنہ ہے. لیکن جیسے نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ پردہ بھی ہٹا دیا جاتا ہے یا ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. تو اب کوشش کیجئے گا 5 نمازیں اس جگہ پہ ادا کیجئے گا. اچھا, ایسا ہے کہ مرد حضرات تو 5 نمازوں کے لیے وہاں پہ جا سکتے ہیں, لیکن خواتین کے لیے ایک ضروری ہدایت بتانے والا ہوں. اچھا, یہ جو روزہ رسول کی جالیاں ہوتی ہیں نا جہاں مرد حضرات جا کے سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں, تو خواتین کی ہر ٹائم یہی خواہش ہوتی ہے بھی ہم یہاں پہ کیسے جا سکتی ہیں. اچھا, مرد حضرات یہ فرنٹ والی سائڈ سے جا سکتے ہیں, خواتین کو صرف ریاض الجنہ یا پھر اس کی بیک سائڈ پہ جانے کی اجازت ہوتی ہے. یا تو کوشش کریں اپنا ریاض الجنہ کا پرمٹ لیں, انسٹنٹ ٹریک سے جائیں, بار بار جانے کی کوشش کریں, ورنہ جو ہے نا فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد خواتین بھی گیٹ نمبر 21, 22 اور گیٹ نمبر 32 سے روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد آپ بھی وہاں سے داخل ہو کے بالکل ریاض الجنہ کی بیک سائڈ, اور یہ جو میں گیٹ باب ابوبکر صدیق بتا رہا ہوں اس جگہ پہ آپ بھی آ سکتے ہیں, جہاں سے آپ کو روزہ رسول, منبر رسول اور پوری ریاض الجنہ کی زیارت ہوگی. تو روزانہ آپ بھی زیارت کر سکتے ہیں. یہاں پہ ٹھہر کے زیادہ سے زیادہ آپ نے دعائیں مانگنی ہیں, اور ان دعاؤں میں آپ نے مجھے بھی لازمی طور پہ شامل رکھنا ہے. بات کر لیتے ہیں زیارات کے بارے میں. اچھا, مکہ کی زیارات اور مدینہ کی زیارات آپ نے خود کرنی ہے. منسٹری کی طرف سے یہ کسی جگہ سے یہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی کہ زیارات آپ کو کروائی جائیں گی. پچھلے سال اگر آپ نے سنا تھا تو وہ چند لوگوں کو منسٹری کی طرف سے یا پھر جو الراجی کمپنی اس کی طرف سے تحفہ دیا گیا تھا, ایسے سمجھیں. لیکن ابھی جو ہے نا اس سال آپ نے زیارات خود کرنی ہے. اچھا, اس میں ہے کہ مدینہ کی زیارات ہیں, مکہ کی زیارات ہیں, پھر بدر کی زیارات ہیں. اسی طرح آپ نے جہاں بھی جانا ہے, آپ کو 2 طریقے زیارات کے بتاتا ہوں. ایک طریقہ ہے ٹیکسی کا, کوشش کریں مدینہ کے اندر موجود ہیں کسی ٹیکسی والے سے بات کریں, یا پھر وہاں بس والے بھی موجود ہوتے ہیں جو آپ کے
ہوٹل سے ہی اٹھاتے ہیں اور ہوٹل میں ہی چھوڑتے ہیں. یہ آپ ہوٹل کی ریسیپشن پہ جو بنگالی یا پاکستانی ہو اس سے بات کریں, انشاءاللہ وہ آگے کسی نہ کسی بس والے کا نمبر دے دیں گے. ورنہ باہر کسی ٹیکسی والے سے, پاکستانی سے بات کیجئے گا, ریٹ وغیرہ فکس کر لیں, 60 70 80 90 100 کے درمیان مدینہ کی زیارت بھی اور مکہ کی زیارت بھی. اچھا, اس کے بعد اگر آپ بدر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, مدینہ شریف میں موجود ہیں, تو وہ بھی آپ وہیں سے جا کے کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ ہے زیارات کا, پیدل کی زیارات. اسی طرح مکہ کے اندر بھی اور مدینہ کے اندر بھی آپ کوشش کیجئے یوٹیوب پہ یا پھر جو ہے نا گوگل پہ سرچ کر لیں, مسجد النبوی کے قریب کی پیدل کی بہت ساری زیارات ہیں. جیسے کہ مسجد نبوی کے 310 نمبر گیٹ سے نکلیں, مسجد غمامہ ہے, مسجد ابوبکر صدیق ہے, 314 نمبر اور 16 نمبر گیٹ سے نکلیں تو آپ کو سامنے ہی مسجد علی نظر آتی ہے. اسی طرح آپ اگر 365 نمبر گیٹ کی طرف ہوں تو یہاں سے جنت البقیع ہے. اچھا, اس کے بہت سارے جو ہے نا اور بھی زیارات موجود ہیں. کوشش کیجئے جب بھی آپ مدینہ شریف میں ہوں تو زیادہ سے زیادہ زیارات ضرور کیجئے. اچھا, مکہ شریف میں جب آپ موجود ہوں گے تو مکہ شریف میں بھی پیدل کی بہت ساری زیارات ہیں. جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے, اگر اسی راستے سے باہر نکلیں جنت المعلی ہے, مسجد فتح ہے, مسجد شجر ہے, مسجد جن ہے, اور بھی پیدل کی بہت ساری زیارات موجود ہیں. تو کوشش کیجئے جب بھی آپ مکہ میں ہیں, مدینہ میں ہیں, ساری زیارات کریں, زیادہ سے زیادہ ٹائم عبادات میں گزاریں, مسجد نبوی کے اندر گزاریں, مسجد الحرم مکہ کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم گزاریں. اب بات کر لیتے ہیں شاپنگ اور کھجوروں کے بارے میں. کوشش کیجئے شاپنگ کے لیے میں کچھ آپ کو پوائنٹس بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے نمبر پہ کوبا روڈ, بہت ہی پیارا روڈ بنایا گیا اور اس کے اوپر بہت ساری شاپس شاپنگ کے حوالے سے موجود ہیں. 310 نمبر گیٹ سے آپ جیسے نکلیں, مسجد غمامہ کی بیک سائڈ سے راستہ سیدھا جا رہا ہے, تھوڑا سا آگے جائیں گے, بہت ہی پیارا ٹریک ہے, آپ کی رہائش کہیں پہ بھی ہے. کوشش کیجئے عشاء کے بعد یا پھر مغرب کے بعد اس جگہ پہ آپ نے فیملی کے ساتھ ضرور جانا ہے. اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں, ابھی تو بچے نہیں ہیں حج پہ, لیکن جب آپ عمرہ پہ بھی آتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, تو اس راستے پہ ضرور جایا کریں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے شاپنگ والے سینٹر موجود ہیں. آپ 2 ریال والی, 1 ریال والی, بہت ساری ہر جگہ پہ شاپس, انڈر گراؤنڈ شاپس بھی موجود ہیں. اچھا, واو 5 کے نام سے بھی ایک شاپنگ سینٹر موجود ہے. آپ گوگل میپ پہ لکھیں واو 5 WOW اور 5 لکھ دیں تو اس کی لوکیشن آ جائے گی. یہ 15 منٹ کا ہی سفر ہے, آپ کسی کو 5 یا 10 ریال میں ٹیکسی پہ جا سکتے ہیں, وہاں سے بھی آپ کو 5 ریال میں بہت اچھی چیزیں مل جائیں گی. اسی طرح مکہ کے اندر جب آپ موجود ہوں گے تو کاکیا کے نام سے ایک شاپنگ سینٹر ہے, وہاں پہ بھی آپ کو بہت ساری شاپنگ مل جائیں گی. اچھا, جو کھجوریں ہیں, کوشش کیجئے کھجوریں مدینہ شریف سے خریدیے گا, کیونکہ ایک تو اس کی نسبت ہمارے نبی کے شہر سے ہوگی, اور دوسرا جو کھجوریں ہوتی ہیں وہ مدینہ سے آپ کو فریش اور اچھی ملے گی اور پرائس بھی کم ہوگی. مکہ کے اندر بنسبت مدینہ کھجوریں تھوڑی سی مہنگی ہوں گی یا پھر 1 سال پرانی بھی ہو سکتی ہیں. باقی جب بھی آپ کھجوریں لیں تو آپ نے اس کو کھول کے پورا باکس ضرور چیک کرنا ہے, اور باکس پیک کھجوریں کبھی بھی نہیں لینی, اس کو پورا آپ نے اوپر سے نیچے تک ضرور چیک کرنا ہے. تو کوشش کیجئے جو لوگ بھی مدینہ شریف میں آنے والے ہیں یا بھی آ چکے ہیں وہ ان تمام تر چیزوں پہ ضرور عمل کیجئے گا, انشاءاللہ آپ کے ایام بہت زیادہ اچھے گزریں گے. مزید آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا ضروری معلومات چاہیے, کمنٹ کے اندر ضرور بتائے گا. اگر آپ نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں تاکہ حج عمرہ مکہ مدینہ کے حوالے سے آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے. مجھے میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.